بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے، اور دنیا میں اگر کوئی بھروسے کے قابل ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں سمیٹے رکھے، یعنی بغیر ضرورت باہر نہ نکلو اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاؤ اور پچھتاوا کرو۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اللہ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ سکون اس بات میں ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ ماں ہمیشہ سچ کہتی ہے کہ وقت انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ میں نے وقت سے پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو وقت نے جواب دیا کہ تو نے ہر ایک کو اپنا سمجھا۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھو، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی بیماری سے بچتے رہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہو کہ مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو خود بخود یاد رکھے جاؤ گے۔ ان لوگوں سے بچتے رہو جو مذاق میں تمہاری عزت اچھالتے ہیں اور تنہائی میں مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دینا پڑے تو ضرور دینا، لیکن اگر بار بار صرف تمہیں ہی سمجھوتا کرنا پڑے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وفا کا تعلق مرد اور عورت سے نہیں بلکہ اوقات اور بساط سے ہوتا ہے۔ نفرت کے ذریعے لوگوں کے دل دلانا آسان ہے، مگر سچ کے ذریعے ان کے ذہن جیت جانا مشکل ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات ڈالنے سے پہلے سوچو، تم اس کی دنیا برباد کرتے ہو لیکن اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ رشتے خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بدل گیا ہے، حالانکہ وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آنسو وہ خفیہ ڈاکیومنٹ ہیں جنہیں کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ان کا پاس ورڈ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ رکھو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ خوشی کے لیے خود کو بدلو، کیونکہ صرف 10 خوشی باہر کے حالات سے ملتی ہے، باقی 90 خوشی اندر کی سوچ اور احساس سے ملتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے دنیا کو نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو بدلو۔ اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ مجھے ایسا بننا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے بے نیاز رہنا ہے۔ اپنی نیکیوں کی نمائش نہ کرو، دوسروں کی خامیاں نہ گنواؤ، بلکہ انہیں مکمل ہونے کا یقین دلاؤ۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑو، ان سے سیکھو جنہوں نے جسم میں خنجر ہونے کے باوجود آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے حسین ہونے میں نہیں بلکہ اس کی حیا اور وفا میں ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے دریا بناتے ہیں اسی طرح صاف سوچ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اپنے دکھ لوگوں پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ اسی جگہ چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ زندگی کی 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر اور آپ کا اچھا وقت اور آپ کے اپنے لوگ۔ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ اکثر سخت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر دن فجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کریں اور کبھی فجر قضا نہ ہو۔ واحد اللہ کا در ایسا ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی جائیں تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ جب لوگوں کی حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم دوسروں کا جینا حرام کرو گے تو خدا تمہارا مرنا حرام کر دے گا۔ سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر مریض سے سختی سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، لیکن پرائیویٹ اسپتال میں نرمی سے کہتے ہیں جناب تشریف رکھیے۔ فرق تعلیم میں نہیں بلکہ دماغ اور رویے میں ہوتا ہے۔
اگر تمہارے دشمن بے وجہ زیادہ ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ تم زیادہ عقل مند ہو، تمہارا کردار مضبوط ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا بلکہ اولاد کا غلط رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ گھر کی اصل رونق وہاں ہوتی ہے جہاں ماں باپ ہوں، چاہے کمروں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرو، اللہ تمہارے ہر دکھ کو مٹا دے گا۔ جس برتن میں چمچ زیادہ ہوں وہ جلدی خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح خوشامدی اور چاپلوس لوگوں سے بچتے رہو۔ اگر آپ چاہیں تو نیک باتوں کو دوسروں تک پہنچا کر مزید نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو استعمال کرے اور دھوکہ دے، وعدہ خلافی کرے اور آپ کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، تو ایسی تکلیف سے نکلنے میں پورے زمانے لگ جاتے ہیں۔ خوبصورت انسان ہے وہ دل جو دوسروں کے درد کو سمجھے، اور خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا علاج بن جائے۔ خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، اور خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے۔ اے اللہ، میری بچوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، میری بچوں کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، میری بچوں کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ، میرے بچوں کو میرے حق میں رحمت اور باعثی سکون بنا دے۔ آمین۔ کیا معلوم، صرف محمد مصطفیٰ پر لاکھوں درود اور سلام لکھنے پر اللہ پاک تمہیں ایسی خوشخبری عطا کرے جو زندگی بدل دے۔ اس لیے کمنٹ باکس میں حضرت محمد مصطفیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھو۔ اگر دعاؤں میں دیر ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کے ہاں ایک خاص وقت مقرر ہے۔ رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی گزر سکتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو صرف توجہ اور محبت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو اب بھی شکایت چھوڑ کر خاموشی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، ہر وقت دستیاب رہنا اور پیچھے پڑے رہنا اور شکایتیں کرنا آپ کی اہمیت کم کر دیتا ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر محبت اور اہمیت کبھی نہیں۔ خوشی دھوکہ ہے اور تتلی کے پروں کی طرح ہلکی ہوتی ہے اور جلدی اڑ جاتی ہے۔ دکھ پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جہاں پیدا ہو وہیں پر جمے رہ جاتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین پر بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلوا دیے جاتے ہیں۔ میرے رب سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں اور نہ ہی اس کے اختیار سے باہر ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے، مگر جب آزمایا تو معلوم ہوا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو لیکن کسی کو ذلیل نہ کرو، کیونکہ کسی کو ذلیل کرنا بڑا گناہ ہے۔ جب بھی ملو دل سے ملو اور دکھاوے کی محبت سے پرہیز کرو۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ بس صرف مہکتے ہیں۔ جب دل میں شک و شبہ، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو رشتے ہار جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے۔ اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی یہ مت سوچو کہ ایک نیک عمل کیا فرق ڈالے گا، اللہ قیامت تک اسے یاد رکھے گا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب سے کرو اور رب کی باتیں اس کی مخلوق تک پہنچاؤ۔ جس سے چاہو بات کرو اور جس سے چاہو دل لگاؤ، مگر یاد رکھو میری کمی کوئی پوری نہیں کر سکے گا۔ سچے رشتے زندگی کی زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ وقت کے تھپڑوں نے ہمیں ہوشیار بنا دیا، ورنہ ہم بھی حد سے زیادہ معصوم تھے۔ زندگی میں کچھ لوگ آزماتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں اور کچھ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ جینے کا سلیقہ بتا جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنا سرمایہ بنا کر اچھا انسان بنائیں، ورنہ برے لوگ انہیں برا بنا دیں گے۔ ہر بات دل پر مت لگاؤ ورنہ روتے رہو گے۔ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی بن جاؤ جیسا وہ ہیں۔ اللہ کے فیصلے عظیم ہیں، وہ لوگ جو تم سے دور کیے گئے وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سب کو لڑوا کر کہتا ہے میری خواہش ہے سب مل جل کر رہے۔ پہلے سوچ کر بولو، بعد میں سوچنے سے فائدہ نہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اگر لگاؤ ہو تو خوبیاں دیکھتی ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ گھٹیا ترین انسان وہ ہے جو کسی کے جذبات سے کھیل کر خود کو ہوشیار سمجھے۔ دوسروں کے گناہ مت گننا کرو، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔
اپنے اعمال پر نظر رکھو کیونکہ جواب دہ تمہیں ہونا ہے۔ بات کرتے وقت دوسروں کو تسلی اور توجہ سے سنو ورنہ رشتوں میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں میں مت الجھو جو تمہارے بس میں نہیں۔ اپنی توجہ اپنے اندر کی تبدیلی پر لگاؤ۔ عزت نفس کو زخمی کرنے والی چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور روشنی میں بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، فرق صرف وقت کا ہوتا ہے۔ غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جو زخم پر پٹی باندھ لیتی ہے مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتی۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکل ڈالنے سے پہلے سوچو۔ تم اس کی دنیا خراب کر رہے ہو مگر اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ تنہائی میں بہنے والا آنسو بھی ایک دعا ہے جو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ سچی لگن اور مسلسل کوشش اور رب پر بھروسہ ایک تصور کو تصویر بنا دیتا ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین سہارا دیتا ہے، اور دین کا اصل مطلب ہے جہاں سمجھ آ جائے وہاں مان لینا۔ ایک بوڑھا شخص بولا، میں توبہ کرتا ہوں مگر بہت دیر سے آیا ہوں۔ جواب ملا، موت سے پہلے آ جانا کبھی دیر نہیں ہوتا۔ مسافت طویل ہے مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر میرا رب رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈرا اے دنیا وال، میں اس رب کا بندہ ہوں جو سب پر کریم ہے۔ ماں کا کوئی دن مقرر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ماں کے بغیر کوئی بھی دن مکمل نہیں۔ جو کما لیتا ہے وہ دولت مند ہوتا ہے، لیکن جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔ جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اپنے بارے میں نہ پیر سے پوچھو نہ فقیر سے۔ چند لمحے ضمیر کے سامنے بیٹھو، سب جواب مل جائیں گے۔ لوگ ہمیشہ تمہاری راہ میں پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ ان پتھروں سے مشکلات کی دیوار بناتے ہو اور پھر کامیابی کا دیوار بناتے ہو۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان مال اور جان کا جانا نہیں، بلکہ کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ ہر چیز ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں دھوکا اور امتحان بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہ ہونا۔ ہمارے مسائل اتنے نہیں ہوتے جتنے لوگوں کی زبان سے نکلنے والے تبصرے ہمیں زخمی کرتے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو بہت سے دلوں کو سکون مل جائے۔ ہم سب تصویر کے رنگوں کی طرح اور وقت کی ٹہنی پر بیٹھے پارندوں کی طرح ہے۔ شیطان کی ساری سرمایہ کاری اس وقت ڈوب جاتی ہے جب انسان سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کے در پر عاجز ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، کوشش کرو کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن دل کے زخموں کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ جو جہاں غلط ہے وہاں غلط کہو، جو جہاں درست ہے وہاں درست کہو۔ شخصیت پرست نہ بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ ہم سے تعلق نبھایا نہیں گیا مگر ہم بدلنے والوں کو زندہ تصور بھی نہیں کرتے۔ جدائی ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو خون کے گھونٹ پلاتی ہے، اور جب تم اس درد سے گزرو گے تب اس کی شدت کو سمجھ پاؤ گے۔ جنون عشق ایسا ہے کہ خدا کو بھی ناپسند ہے مگر یہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی باقی نہ رہے۔ زندگی میں راستے نظر آئیں اور نہ آئیں، اصل اہمیت یقین کی ہے، اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ نئے راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ یقیناً راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ جس کے ساتھ چلو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم واقعی اس کے ساتھ ہو، اور جس کے خلاف کھڑے ہو اسے بھی واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے۔ درمیانی راستہ ہمیشہ منافقت کا راستہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دو، اور یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل آپ کے وقار اور حوصلے کو توڑنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس 4 خفیہ ہتھیار ہوں تو نہ صرف آپ ان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی کی طاقت۔ یاد رکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔
کبھی کبھی خاموشی وہ زوردار جواب دیتی ہے جو ہزار لفظ بھی نہیں دے سکتے۔ جب آپ خاموش رہ کر ان کے الزامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا مقام ان کی سوچ سے کہیں اونچا ہے۔ نمبر 2، کامیابی کا جواب۔ مخالفین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی محنت کو جاری رکھیں، اپنی کامیابیوں کو بڑھائیں اور اپنے عمل سے جواب دیں۔ کامیابی وہ دھچکا ہے جو ان کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اخلاق کی ڈھال۔ جب لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کریں اور آپ پھر بھی شائستگی اور وقار اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو آپ اپنے کردار کی طاقت سے ان کے غرور کو توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اخلاق وہ ہتھیار ہے جس کے آگے بڑے بڑے دشمن بھی سر جھکا جاتے ہیں۔ نمبر 4، وقت کی گواہی۔ وقت سب سے بڑا جج ہے۔ وقتی طور پر دشمن جیتتے دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن وقت ہمیشہ سچ کو نمایاں کرتا ہے اور جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ صبر اور استقامت اختیار کریں، وقت آپ کی سچائی کو دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ یہ 4 خفیہ ہتھیار آپ کے پاس ہوں تو کوئی دشمن آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود ہی شرمندہ ہو کر آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، عزت حاصل کرنے کے لیے چیخنے کی نہیں بلکہ کردار اور صبر اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے الحمدللہ کہنا سیکھ لیا، اس نے شکوے اور شکایت سے نجات پا لی۔ ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ کہنے والا رب کے سب سے بڑے انعامات کا حقدار ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہنے والا ہمیشہ غنی ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہو۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے۔ ہمیں حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ آمین سم آمین۔